وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پڑھیے قرآن میں مریم کا قصہ، مریم مانا عابدہ، اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جس وقت چلی گئی اپنے گھر والوں سے گھر کے مشرقی طرف، گھر کے مشرق کی طرف غسل خانہ تھا، مائی مریم کو ضرورت ہوئی نہانے کی، وہاں تشریف لے گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، بس اس نے اختیار کیا الگ لوگوں کو چھوڑ کر پردہ، یعنی لوگوں سے اس طرف پردے میں چلی گئی۔ حضرت مریم غسل خانے سے نہا کے باہر آئی اور اپنے گھر کے لوگوں سے پردہ کر رہی تھی۔ ذرا غور تو کرو کہ ان کو پتہ نہ چلے، مشہور ہے نا اللہ اکبر کہ عورت کا غسل گھر کے افراد کو پتہ نہیں چلتا، اتنی حیا اور اتنی عفت خواتین میں ہو کہ عورت کے غسل کا وقت کب نہائی کب فارغ ہوئی گھر کے افراد کو پتہ نہ چلے۔ اور یہ جب تک رہا ہے جب تک اسلام پوری تابانیت کے ساتھ موجود تھا اور حکومت اسلامی نافذ تھی اور اسلام ڈنک کی چوٹ بیان ہو رہا تھا۔ اب تو یہ مسائل خود علماء کو معلوم نہیں ہے، بس اختیار کیا مائی مریم نے گھر والوں سے پردہ۔ اب سن یہ ترجمہ ہو گیا، گھر والوں سے پردہ۔ فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے بھیج دیا ان کی طرف اپنا فرشتہ۔ امام ضحاک، قتادہ، عطا سب کہتے ہیں اے جبریل، فتمثل لها بشرا سویا، پس متشکل ہو گیا اس کے سامنے خوبصورت انسان کی شکل میں، بشرا سویا، قل انما انا بشر۔ علماء لکھتے ہیں کائنات کے اندر خوبصورت انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جبریل محمدی شکل میں ظاہر ہوا۔ اللہ، اس نے پردہ کر کے گھر والوں سے چھپ کے نہ آیا، اور جب باہر غسل خانے سے آنے لگی ایک پرایا آدمی گھر کے اندر مل رہا سامنے آیا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک، بولی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر ہے آپ پرہیزگار آدمی۔ شکل و صورت سے تو پاک صاف طیب لگ رہے ہیں، تو ایک پرہیزگار آدمی اجنبیہ کے سامنے کیوں آ رہا ہے؟ ہٹ جا مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کا عجز بیان کر رہے ہیں۔ اللہ، وہ گھر والوں سے پردہ کر رہی ہے اور گھر کے اندر ایک اجنبی دکھائی دیا۔ قال انما انا رسول ربک، جبریل نے کہا بے شک میں فرشتہ ہوں تیرے رب کا بھیجا ہوا۔ جب میں فرشتہ رب کا ہوں تو آگے پیغام کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا یا رب کا ہوگا؟ لِأَهَبَ لَكِ، رب فرماتے ہیں کہ دے دوں تجھ کو غلامًا زکیّا، لڑکا صاف ستھرا۔ اللہ، انما انا رسول ربک، ابو ہریرہ کی قرات ہے لِيَهَبَ لَكِ غلامًا زکیّا، تاکہ دے تجھ کو لڑکا صاف ستھرا۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم بولی کہاں سے ہوگا میرا لڑکا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھ کو چھوا تک نہیں کسی انسان نے، ولم اک بغیا، اور نہ میں ہوں بدچلن۔ یا تو نکاح سے بچہ پیدا ہوتا ہے یا زنا سے۔ لم یمسسنی بشر نکاح کی نفی ہے، لم اک بغیا زنا کی نفی، تو لڑکا کیسا ہوگا؟ قال کذالک، جبریل نے کہا اسی طرح تیرا معاملہ ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرا رب فرماتے ہیں میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ کر دے اس کو نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے۔ آدم بغیر ماں باپ کے، حوا بغیر ماں کے، تو حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ فیصلہ طے شدہ۔ اللہ، بس جبریل نے یہ کہہ کر ایک پھونک مارا، بس بھاگا جبریل۔
کیا چپ تھا بھائی؟ اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ دم سے بھی کام چلتا ہے۔ روح المعانی میں ہے فنفخ فی جیب درعہا، فنفخ فی جیب درعہا، اور 17ویں پارہ انبیاء میں آ رہا ہے کہ وہاں لوسی نے لکھا ہے، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے، اتفاقی قول مفسرین، متفق علیہ قول۔ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے کلمات، ان کی دعائیں، ان کی توجہ سے اللہ کی مدد متوجہ ہو جاتی ہے، اور یہ عین توکل اللہ اور توحید کا پہلو ہے۔ جبریل خود آیا تھا کیا؟ خدا نے بھیجا ہے۔ جبریل نے کسی اور عورت کو پھونک مار کے دکھایا، یہ امر تھا الہی کا، اللہ نے ظاہری سبب بنا دیا۔ اللہ، ہمارے ہاں ایک بزرگ آیا، اب بھی زندہ ہے الحمدللہ، اور یہ محمد انور شاہ پیدا نہیں ہوا تھا، تو اس نے مجھے ایک لمبی چوڑی اسکیم بتائی، ایسا کرو اور ایسا کرو اور ایسا کرو۔ میں نے کہا اتنا وقت لگے گا اس میں، ابھی کچھ خدا تعالیٰ سے کہو۔ تو بڑے ہو گئے، کہا اچھا چلو ابھی دعا کر لیتے، اور اسی سے انور شاہ پیدا ہو گئے۔ بزرگان دین کا اللہ پر توکل بہت ہوتا ہے۔ تو دعاؤں میں فرق تو ہے، ایک شاگرد کی دعا ایک استاد کی ہے، ایک عوام کی دعا ہے جو ریڑھی میں کھڑے رہتے ہیں، ایک شیخ الحدیث کی دعا ہے جو بخاری کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص موچی ہے، جوتے سیتا ہے، بناتا ہے، دوسرا دن رات قرآن اور بخاری میں بیٹھا ہوا ہے، دونوں کی دعا میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طرح کامل ولی کی دعا اور ایک عام مومن کی دعا میں زمین و آسمان کا فرق، زمین و آسمان کا فرق۔ اللہ، حضرت زکریا کو بھی تب جوش آیا جب حضرت مریم کی کرامات دیکھی اور بے موسم پھل دیکھی۔ مریم کو شروع میں کمرے میں بے موسم پھل آ رہا تھا، بڑے شوق سے کھا رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، خدا کی طرف سے کرامت تھی، آگے بے موسم بیٹا دینا تھا، اس کے لیے تیار کر رہے تھے کہ جب آپ اپنے کمرے میں بغیر کسی کے آئے اور رکھے میرا پھل کھا سکتے ہیں، تو میں اپنی قدرت کے کرشمے کے طور پر آپ کو ایک پیغمبر بیٹا دے سکتا ہوں۔ اور جیسے وہ پھل پاک صاف و خاص میری طرف سے تھا، اسی طرح یہ لڑکا پاک صاف خاص میری قدرت کا کرشمہ ہو۔ اور فرمایا لوگ کیا، خود زکریا پیغمبر دنگ رہ گئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت اس کے کمرے میں آتے، وجد عندہا رزقا، دیکھتے بے موسم پھل۔ قال یا مریم انٰ لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اچھا، خدا تعالیٰ بے موسم پھل بھیج رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر زکریا دعائیں مانگنے لگے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے مریم کو بے موسم پھل دینے والے، اپنے ایک عاجز بندے پیغمبر زکریا کو بے موسم اور بڑھاپے میں بیوی کے بانجھ ہوتے ہوئے بیٹا عطا فرما۔ اللہ فرماتے بس دعا قبول ہو گئی، لے یحییٰ، دیر کس بات کی ہے؟ قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس۔ ایک تو عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ نشانی لوگوں کے لیے، ورحمتا منا، اور میری طرف سے مہربانی ہے، وکان امرا مقضیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔